حضرت شفیق بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے درمیان سچی دوستی تھی۔ ایک مرتبہ شفیق بلخی اپنے دوست ابراہیم بن ادہم کے پاس آئے اور کہا کہ میں ایک تجارتی سفر پر جا رہا ہوں۔ سوچا کہ جانے سے پہلے آپ سے ملاقات کر لوں، کیونکہ اندازہ ہے کہ سفر میں کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن توقع کے خلاف چند ہی دنوں میں واپس لوٹ آئے۔ اور جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے انہیں مسجد میں دیکھا تو حیرت سے پوچھ بیٹھے، شفیق کیوں اتنی جلدی لوٹ آئے؟ حضرت شفیق بلخی نے جواب دیا، حضرت میں کیا عرض کروں، راستے میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اور الٹے پاؤں ہی گھر لوٹ آیا۔ ہوا یوں کہ ایک غیر آباد جگہ پہنچا، وہیں میں نے آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اچانک میری نظر ایک پرندے پر پڑی جو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ اڑ سکتا ہے۔ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا۔ میں نے سوچا کہ اس ویران جگہ پر یہ پرندہ اپنی خوراک کیسے پاتا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا پرندہ آیا جس نے اپنی چونچ میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ اس نے آتی ہی وہ چیز معذور پرندے کے آگے ڈال دی اور معذور پرندے نے وہ چیز اٹھا کر کھا لی۔ اس دوسرے پرندے نے اس طرح کی پیریں کی، بلاخر اس معذور پرندے کا پیٹ بھر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے کہا، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس ویران و خونسار جگہ پر ایک پرندے کا رزق اس کے پاس پہنچا سکتا ہے تو مجھ کو رزق کے لیے شہر در شہر پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ میں نے آگے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور وہیں سے واپس چلا آیا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، شفیق تمہارے اس طرح سوچنے سے مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ تم نے آخر اس معذور پرندے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جس کی زندگی دوسروں کے سہارے چل رہی ہو؟ تم نے یہ کیوں نہیں چاہا کہ تمہاری مثال اس پرندے جیسے ہو جو اپنا پیٹ بھی پالتا ہے اور دوسروں کا بھی پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہے؟ حضرت شفیق بلخی نے یہ سنا تو بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے اور حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ کو چھو لیا اور کہا، ابو اسحاق، یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کی نیت ہے، تم نے میرے آگے کھول دی، وہی بات صحیح ہے جو تم نے کہی۔ پیارے ساتھیوں، اس واقعے سے ہمیں دو نصیحتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ زندگی میں ہم دوسروں کے لیے کبھی بوجھ نہ بنیں، اور دوسری یہ کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے کام آئیں، پاکیزہ اور حلال روزی کما کر دوسروں کے لیے